چائنا پہنچتے ہی بچے سب سے پہلے کنسلٹنٹس جو ہیں جنہوں نے ان کا ایڈمیشن کروایا تھا ان کے گلے کرنے، ان کو گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس پہ کنسلٹنٹ کا قصور نہیں ہوتا بلکہ السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آج کی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو۔ اور آج کی ویڈیو میں بیسیکلی ہم بات کریں گے کہ چائنا میں جب بھی آپ ایڈمیشن لیں، چاہے آپ MBBS کے لیے لیں یا کسی بھی فیلڈ کے لیے لیں، تو 5 ایسے فیکٹرز ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی ہم اس میں 5 ان فیکٹرز پہ بات کریں گے کہ آپ کسی میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں، چائنا میں خاص طور پہ، تو آپ کو ان 5 فیکٹرز کو اپنے سامنے رکھ کر پھر ایڈمیشن لینا چاہیے۔ مین کہ آپ ایسے ہی کنسلٹنٹس کے پاس بھاگ کر نہ جائیں، کنسلٹنٹس آپ کو جو کہیں اس پہ اندھا دھند مطلب ان کی تنقید نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اپنی طرف سے بھی ریسرچ کرنی ہے۔ اور یہ 5 فیکٹرز ہیں جن کو آپ نے سامنے رکھ کے ریسرچ کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ اگر آپ ان 5 فیکٹرز کے ساتھ یونیورسٹی چوز کریں گے تو آئی ایم ہوپ فل کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہوگی وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے اکارڈنگ ہوگی۔ لیکن اگر ان 5 فیکٹرز کو اگنور کریں گے، جسٹ کنسلٹنٹ کے کہنے پہ وہ جو کہتے جائیں گے اس کے مطابق آپ کریں گے، تو پھر میں بھی آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے بعد میں، کیونکہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوں گی وہ پوری نہیں ہو پائیں گی۔ سو آپ سب سے زیادہ ذمہ داری، کنسلٹنٹ سے بھی زیادہ ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے، کیونکہ فیوچر آپ کا ہوتا ہے۔ 5 پوائنٹس جو میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ بیسیکلی میڈیسن کی، جو کلینکل میڈیسن کی یونیورسٹی ہے، وہ آپ کو کلینکل میڈیسن انگلش میں کروائے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کو ان کو جو انفارمیشن ہوتی ہے یا وہ مبالغہ رائی بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو کہہ دیتے ہیں آپ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ وہ آپ کو کہتے ہیں انگلش میڈیم یونیورسٹی ہے، آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس پہ ٹرسٹ کر کے نکل آتے ہیں۔ لیکن جب چائنا پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جناب یہ یونیورسٹی تو اس کے اندر تو انگلش میڈیم ہے ہی نہیں، جیسا کہ ریسنٹلی نانچنگ یونیورسٹی کے اندر یہ ایشو ہوا کہ یونیورسٹی نے چائنیز میں میڈیسن کروانی شروع کر دیا اچانک، تو اس لیے بچوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوئی۔ اور پھر ایسے ٹائم پہ انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ میں ٹرانسفر کروں، کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں۔ بہت سے اب ایسی سچویشن بھی بن رہی ہے کہ ٹرانسفر ایکسیپٹ نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس وقت بہت زیادہ ٹربلز بن جاتی ہیں، اور پھر بچے کے لیے بھی ٹربلز ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی بھی ان ٹربلز کو جو ہے بیئر کر رہی ہوتی ہے۔ سو کائنڈلی اس پوائنٹ کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ نے جب یونیورسٹی چوز کرنی ہے تو وہ پیورلی انگلش میڈیم ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ کو کلینکل میڈیسن جو کروایا جائے وہ انگلش میڈیم کے اندر ہی کروایا جائے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات ہم اگر دیکھیں تو ورلڈ رینکنگ آپ نے دیکھنی ہے، کیونکہ جو چائنیز یونیورسٹیز ہیں ان کو ہمیشہ ورلڈ رینکنگ کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستانی یونیورسٹیز کی رینکنگ ورلڈ رینکنگ میں بہت لو ہے، لیکن اگر آپ چائنیز یونیورسٹیز کو دیکھیں تو یہ ورلڈ رینکنگ میں آتی ہیں۔ اور ورلڈ رینکنگ میں اگر آپ یونیورسٹیز چوز کریں گے تو آپ خاص طور پہ دیکھیں کہ 500، 600، 700 کی رینج جو ہے یونیورسٹیز کی، اس رینج میں یونیورسٹیز کو چوز کریں۔ بہت زیادہ 1000 سے اوپر والی یونیورسٹیز کو نہ چوز کریں، کوشش کریں کہ یہ 500، 600، 700 والی جو رینج ہے اس کے اندر یونیورسٹی اپنی چوز کر لیں، تاکہ کل کو آپ جب USMLE دیں یا پلیب وغیرہ کا ٹیسٹ دیں یا کوئی بھی اس طرح AMC وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں آپ کو مشکل نہ ہو، کیونکہ خاص طور پہ وہاں پہ یونیورسٹیز کی رینکنگ کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی ڈگری کو، آپ کے نالج، ہر چیز کو جو ہے اوور آل دیکھا جاتا ہے۔ سو کائنڈلی ہر چیز کو آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے، ورلڈ رینکنگ بھی چیک کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں وہ ہے ڈارمیٹری، مین کہ آپ جو آپ کا ہاسٹل ہے یونیورسٹی کے اندر وہ کیسا ہونا چاہیے۔ سو کیونکہ آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوں اگر خاص طور پہ، باقی تو چلو کر لیتے ہیں ماسٹر اور PhD کے اسٹوڈنٹس کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ان کا گزارا، کیونکہ ان کی اتنی زیادہ ٹف ایجوکیشن نہیں ہوتی۔ لیکن جو میڈیکل MBBS کی جو ایجوکیشن ہے وہ کافی ٹف ہوتی ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے، آپ کو بہت ہارڈلی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ سو اس کے لیے ایک پیسفل، ایک پرامن سی جگہ، پرسکون سی جگہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ سو کائنڈلی آپ ایسے یونیورسٹی کی جو ڈارمیٹری ہے اس کی انفارمیشن بھی لازمی لیں کہ آپ کو وہاں پہ پراپرلی بیڈ پرووائڈ ہوں، آپ کو وہاں پہ ہیٹنگ سسٹم ہونا چاہیے، گرمیوں کے لیے ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے آپ کے لیے، اور اسی طرح باقی جو آپ کی ٹیبلز اور اچھا بیڈ، ایک کمفرٹیبل بیڈ ہونا چاہیے آپ کے لیے۔ سو اس طرح کی جیسے کہ میری جو یونیورسٹی ہے، میرا جو ڈوم ہے، میں اپنی ویڈیو شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ انسٹاگرام کے اوپر، اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے کہ میری یونیورسٹی کا میرا جو ہاسٹل ہے خاص طور پہ ہم فارنرز کے لیے وہ کس طرح کا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کا اگر آپ کو
ڈوم ملے, اس طرح کا روم مل رہا ہو, تو آپ نے ایسی یونیورسٹی چوز کرنی جس میں آپ کو ایک اچھی ڈارمیٹری, ایک اچھا لائف سٹائل بھی آپ کو مل سکے. چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ آپ نے جو سٹی چوز کرنا ہے, مطلب ایسی یونیورسٹی چوز کرنی ہے جو کسی سینٹرل سٹی کے اندر ہونی چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ یونیورسٹی کنسلٹنٹ جو ہے وہ بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ یونیورسٹی سٹی کے اندر ہے, لیکن بہت سے بچے جب یونیورسٹی پہنچتے ہیں, چائنا میں پہنچتے ہیں, اور انہیں پتہ لگتا ہے جناب یہ یونیورسٹی سٹی میں ہے ہی نہیں, یہ تو سٹی سے آؤٹ ہے, یہ تو دیہاتی ایریا کے اندر ہے. جب آپ دیہات ٹائپ ایریا میں آتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اپرچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ چائنا میں موسٹلی لوگ اپرچونیٹیز اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے, بہت سی اپرچونیٹیز بھی ملیں گی, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگر آپ دیہاتی ایریا کے اندر ہوں گے تو آپ کے پاس وہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہوگی. آپ نے کوئی بھی سینٹرل ایریا چوز کرنا ہے. سینٹرل ایریا کے اندر بہت سے ایریاز ہیں, شنتونگ ہے, اس کے علاوہ شنگھائی ہے, بیجنگ ہے. بیجنگ شنگھائی تھوڑے ایکسپینسو ہو جاتے ہیں, لیکن سینٹرل ایریاز کے اندر آپ کے پاس اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تھانگشن ہے, اس کے علاوہ شیان ہے, یہ سینٹرل ایریا ہے, سینٹرل سٹیز ہیں. اس طرح اچھے اچھے سٹیز کے اندر آپ نے یونیورسٹی چوز کرنی, کیونکہ آپ جب یونیورسٹی چوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ اس کی لوکیشن خاص طور پہ دیکھ لیا کریں کہ یہ یونیورسٹی کس لوکیشن کے اندر پائی جاتی ہے. اور لاسٹ پوائنٹ, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ پہ آپ نے بالکل بھی مطلب کہ کمپرومائز نہیں کرنا. وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی یونیورسٹی چوز کرنی ہے وہ پیور میڈیکل یونیورسٹی ہونی چاہیے. پیور میڈیکل یونیورسٹی سے کیا مراد ہے؟ پیور میڈیکل یونیورسٹی سے مراد ہے کہ ایسی یونیورسٹی جس میں صرف اور صرف کلینکل میڈیسن اور اس سے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہوں. کہ اگر آپ یونیورسٹی چوز کر لیتے ہیں کوئی بھی بغیر پوچھے اور صرف کنسلٹنٹ کے کہنے پہ, تو کل کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں تو آگے یونیورسٹی کے اندر بہت بڑی یونیورسٹی ہوگی, اس میں کئی قسم کے جو ہے اس میں ڈپارٹمنٹس ہوں گے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کلاسز میں بڑی ایشو آتا ہے کہ جو ایسی یونیورسٹیز ہوتی ہیں جن میں ہر قسم کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, وہاں کیا اگر آپ MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی ایک کلاس صبح ہوتی ہے اور دوسری پھر پتہ چلتا ہے جناب یہ شام کو 4 بجے ہو رہی ہے, تیسری پتہ چلتا ہے رات کو 7 بجے ہو رہی ہے. اس طرح پھر آپ بڑے ایک عجیب سی سچویشن ہوتی ہے, بندہ کوئی روٹین نہیں بن پا رہی ہوتی زندگی. آپ نے کائنڈلی یہ لازمی دیکھنا ہے کہ آپ جس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہ پیورلی میڈیکل یونیورسٹی ہے یا نہیں ہے. میڈیکل یونیورسٹی ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ صبح آپ کی کلاسز شروع ہوتی ہیں اور یہ 2 سے 3 بجے دوپہر تک آپ کی کلاسز اینڈ ہو جاتی ہیں. دین آپ کے پاس فردر جو ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کی سیلف اسٹڈی کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو بھی آپ نے کرنی ہوتی ہے, آپ کے پاس سب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس آپ کسی ایسی یونیورسٹی میں چلے گئے کسی بھی کنسلٹنٹ کے کہنے پہ, حالانکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو اسٹوڈنٹ ہیں ہم ان کو سینٹرل سٹی کے اندر اور ایسی یونیورسٹیز خاص طور پہ جو پیورلی میڈیکل یونیورسٹیز ان کے اندر ایڈمٹ کرواتے ہیں. آپ لوگوں نے لازمی اس چیز پہ ریسرچ کرنا ہے کہ آپ جس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہ پیورلی میڈیکل یونیورسٹی ہے یا نہیں ہے. اگر میڈیکل یونیورسٹی نہ ہوئی پھر آپ کی سیلف اسٹڈی پہ بہت زیادہ ایشو ہوگا, آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا سیلف اسٹڈی پہ, بیکاز اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ شام تک کلاسز لے رہے ہوں گے اور پھر اس کے بعد آپ تھکے ہارے ہوں گے اور آپ سے پڑھا بھی نہیں جائے گا. یہ 5 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلے آپ نے انگلش میڈیم یونیورسٹی لینی ہے, مطلب آپ کو کلینکل میڈیسن انگلش میں کروایا جائے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ورلڈ رینکنگ آپ لوگوں نے 600-700 کی رینج کے اندر جو یونیورسٹی ہو ورلڈ رینکنگ میں اسے چوز کرنا ہے. اس کے علاوہ ڈارمیٹری یعنی کہ ایسی یونیورسٹی میں جانا ہے جس کے اندر ڈوم آپ کا اچھا ہو, کمرہ کچن موجود ہو سیلف کوکنگ کے لیے تاکہ آپ حلال فوڈ کھا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ کینٹین موجود ہونی چاہیے حلال فوڈ کے لیے. آپ نے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے. اور چوتھے نمبر پہ سینٹرل سٹی ہونا چاہیے تاکہ آپ کے پاس بہت سی اپرچونیٹیز ہوں. آپ گھر چھوڑ کے آئے ہیں تو چائنا میں آنے کے بعد اگر آپ کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی, آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے, تو آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جسٹ MBBS کرنا تو کوئی بھی کر لے گا, لیکن آپ کو کچھ سیکھنا بھی چاہیے یہاں پہ آگے. اس کے ساتھ ساتھ آخری پوائنٹ جو ہمارا تھا بہت امپورٹنٹ تھا, وہ ہے پیورلی میڈیکل یونیورسٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ یہاں پہ آگے صرف میڈیسن کو کریں اچھے طریقے سے. کل کو جب آپ NLE کے لیے جائیں, NRE کے لیے اپلائی کریں, AMC کے لیے کریں, USMLE کریں, پلیب کریں, کوئی بھی ٹیسٹ دیں, تو آپ کا نالج اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ آپ اس میں اپیئر ہوں اور اس کو کلیئر کر کے اپنی جو لائف جرنی اس سے آگے لے کر جائیں. آپ کا نالج بہت میٹر کرتا ہے. اور یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں وہ آلموسٹ سب کے اندر
جو ڈفرینٹ لیولز ہیں، لیکن یہ ہے کہ موسٹلی یونیورسٹیز آپ کو ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو میڈیسن کرواتی ہیں. لیبس بہت اچھی ہیں چائنا کی، یہ تو ہمارے ایکسپیرینس رہا ہے. تھیوریٹیکلی تھوڑے سے ڈیفیشنسیز ہیں، لیکن لیب کے لحاظ سے کوئی ڈیفیشنسیز نہیں ہے. آپ کو ہر قسم کی لیب میں فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے. سو آپ لوگوں نے چائنیز یونیورسٹی جب بھی چوز کرنی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے، کسی بھی فیلڈ کے لیے، سو کائنڈلی ان 5 چیزوں کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے. ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یونیورسٹی چوز کرنی ہے کہ اس میں جب بچے یونیورسٹیز میں پہنچتے ہیں، چائنا پہنچتے ہیں، تو ان کے سب سے پہلے گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ نے یہ کیا ہے، ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ نے، مطلب کنسلٹنٹس کو گالیاں اور گلے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس میں کنسلٹنٹ کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور بچے کا ہے کہ جب کنسلٹنٹ نے آپ کو کہا تو آپ کی ذمہ داری تھی آپ اس پہ ریسرچ کریں، کیونکہ آپ اپنی لائف کا ایک بہت بڑا ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں. یہ لائف ڈیسیجن ہے آپ کا، کنسلٹنٹ کا نہیں ہے. کنسلٹنٹ جسٹ آپ کو اپنے کمیشن کے لیے کچھ بھی کہہ دے گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور آپ نے کسی اچھے انسان سے اپنا ایڈمیشن کروانا ہے. یہ نہیں کہ کسی کے تھرو بھی آپ اپنا ایڈمیشن کروا لیں، ایسا نہیں کرنا. آپ نے پہلے اپنی ریسرچ کرنی ہے. اگر آپ کو یونیورسٹی ان 4-5 پوائنٹس، اس کے علاوہ بھی بہت سے پوائنٹس ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس لیے نہیں بتا پاتے، تو ان چیزوں کو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، ان کو خاطر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ریسرچ کرنی ہے، پھر یونیورسٹی چوز کرنی ہے. پھر جب آپ چائنا پہنچیں گے تو آپ کو کنسلٹنٹ کو گلے کرنے، اس کو کوئی گالیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. کیونکہ آپ نے خود ریسرچ کی. اب آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق یونیورسٹی آپ کو ملی ہوگی. اگر آپ ریسرچ نہیں کریں گے تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہوں گی یہاں پہ ہوں گی، اور جو یونیورسٹی ہوگی اس کا سٹینڈرڈ یہاں پہ ہوگا. سو یہ جو بیچ کا گیپ ہے نا، یہ گالیاں اور گلے ہی ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کائنڈلی اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے. خیال رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ایڈمیشن کروانا ہے. اگر آپ ہمارے تھرو ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پہ اویلیبل ہے، آپ واٹس ایپ نمبر پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انسٹاگرام آئی ڈی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، وہاں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی ویڈیوز دیکھنی ہے یونیورسٹی سے ریلیٹڈ تو وہ بھی وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی. سو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے چینل کا پرماننٹ فیملی پارٹ بن جائیں. سو جب آنے والی جو بھی انفارمیشن ہوگی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ وہ آپ کو ہم دیتے رہیں گے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.